یا ایھا الناس لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، آ گئی ہے تمہارے پاس تمہاری رب کی جانب سے ایک واعظ، ایک نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے امراض کے لیے شفا، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہمارے لیے یا انسانوں کے لیے رحمت بننا اور ہدایت، یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ لیکن جو پہلی دو باتیں فرمائیں کہ یہ واعظ سب کے لیے ہے، دل میں اتر جانے والی بات ہے، واعظ ہے، سب کے لیے ہے، اور شفا ہے۔ یعنی سینوں کے امراض، دلوں کے امراض کیا ہے؟ بے یقینی، مایوسی۔ قرآن مجید جب دل میں اترے گا تو جو منیمم پروڈیوس کرے گا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اور یوں ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کو نصیب ہوتا ہے تو پھر مایوسی ختم ہو جاتی ہے، نا امیدی ختم ہو گئی، ڈر، خوف، پتہ نہیں کیا ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی، اس کو ایک ماہر، knowing everything and capable to do everything، وہ چلا رہا ہے، تو پھر مزے ہو گئے۔ آپ کسی پہاڑی راستے پر سفر کر رہے ہیں اور اچانک آپ کی نظر پڑتی ہے کہ ڈرائیور تو اونگ رہا ہے، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگرچہ راستہ پر خطر ہے لیکن ڈرائیور جو ہے وہ بڑا الرٹ بیٹھا ہے اور وہ ڈرائیونگ جانتا ہے، تو پھر آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایمان جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو فرسٹ ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ حادثے سے نکل جاتا ہے۔ یعنی ایک ایتھیسٹک ملحدانہ نقطہ نظر ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، بائی ایکسیڈنٹ۔ ایلیمنٹس سوڈیم، پوٹاشیم، نائٹروجن، یہ ہمیشہ سے موجود تھے، اور ان کے ایکشنز اور ری ایکشن سے، پھر ری ایکشن اور ایکشن سے یہ کائنات آج اس شکل میں ہے، آٹومیٹیکلی۔ اس کے مقابلے میں نہیں، ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ صبح سے لے کر اب تک ہزاروں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو میرے اوپر لاگو ہوئے ہیں، تو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جیسے یہ زنجیر ہے نا، اس میں لنکس ہیں، ایک کے ساتھ دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی۔ تو صبح سے لے کر ہزاروں لنکس ہیں جو ان لائن ہوئے ہیں، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک لنک بھی مس ہو جاتا تو ہم یہاں نہ بیٹھے۔ یہ جتنا یقین ہمیں ہوتا چلا جائے گا، جتنا یقین ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی ہمارا سکون اور اطمینان اسی دنیا میں ہمیں نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے گا۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، نصیحت۔ اچھا، یہ موعظہ، واعظ، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مونولوگ، وہ ٹاک کہ جو کہنے والا دل کی گہرائی سے خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہو، اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ، ان باعث ہو کر، تعصب سے بالا تر ہو کر کھلے دل کے ساتھ سن رہا ہو، تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، خواہ لاجیکل ہو یا ان لاجیکل ہو، خواہ جملے صحیح ہوں یا غلط ہوں، گرامیٹیکلی درست ہوں یا ان گرامیٹیکل ہوں، لیکن کہنے والا خلوص دل سے کہہ رہا ہے اور سننے والا کھلے دل سے سن رہا ہے، تو وہ بات اس کے دل میں اتر جائے تو اسے کہتے ہیں واعظ۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور میں ہم نے واعظ کو گالی بنا دیا ہے، ہوتا ہے ہمیں واعظ کے اندر ہمیں لاجک سے بڑا پیار ہو گیا، دلائل سے بات ہو۔ وہ دلائل جو ہیں وہ دماغ کا فنکشن ہے، لیکن یہ وعظ و نصیحت دل کا فنکشن ہے، جو اوریجن سے بھی اور ڈلیوری سے بھی۔ اور شفاء لما فی الصدور، میں نے آپ کو بتا دیا کہ حسد، کینہ، یہ تمام روحانی بیماریاں شمار ہوتی ہیں نا۔ حسد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ڈویژن کو تسلیم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ لکھا ہے جو مجھے مل گیا ہے، اور اس کے لیے وہ لکھا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، بائی چانس نہیں ہوا، حسد ختم۔ اسی طرح کوئی واقعہ پیش آیا
آٹومیٹیکلی نہیں ہوا، حادثتاً نہیں ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ تک اس کا ذہن نہیں پہنچے گا تو وہ اف بٹ ہی کرتا رہے گا، کاش کہ آج وہ اسکول گیا ہی نہ ہوتا، کالج گیا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے ہی نہ دی ہوتی، کاش کہ آج وہ بیمار ہی ہو گیا ہوتا۔ یہ سب جو کاش کاش ہے کس پر ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ فیصل آباد میں اکثر لوگ پرانے جانتے ہیں، ڈاکٹر سلیم صاحب نیٹو سرجن تھے، ہمارے سینئر تھے، بزرگ تھے۔ ان کا جوان بیٹا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے دروازے کے سامنے جہاں ایف ڈی اے کا آفس ہے، یہاں آپ کو یاد ہے پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا، تو تیز موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو ادھر سے ایک بس نکلی ڈیزل ڈلوا کر، سیدھا ہیڈ آن کلین ہوا اس کے ساتھ، اور ہسپتال کے دروازے پر تھا۔ اندر پہنچے معلوم ہوا کہ یہ ہیڈ پاس ہوا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جولی آدمی تھے جو ان کو جانتے ہیں، تو جب ہم جنازے پہ لیے گئے، ہم جہاں سارے ڈینٹل سرجن کھڑے تھے، تو ہمارے پاس آئے، ہم نے تعزیت کی تو انہوں نے جوک کیا ہمارے ساتھ ٹو ٹیل کہ جی میں بڑا اسٹرانگ نفس کا آدمی، لیکن بہرحال جوان بیٹا جائے تو پھر کتنی بھی اسٹرانگ نفس ہوں، بہرحال دکھتا تو ہے انسان کا دل۔ صبح فجر پہ بعد قبرستان میں گئے، قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے، گھر آئے تو موٹر سائیکل کو دیکھ کے روتے رہے، ان تو چلیٹ بھی نہیں آئی، پتر میرا چلا گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اہلیہ کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے بڑے میں شکرے ہو، اللہ نے 17 سال کھیڈن واسطے سانو ایک کھڈونا دیتا، ہم اس کے ساتھ کھیلے، ہم نے اس کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا، ختنوں کو، عقیقے کو، اس کا روز اسکول جانا، اسکول سے آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیٹا نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یعنی واقعہ ایک ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو گیا تو کچھ بھی نہیں، ورنہ انسان یہی اف بٹ کرتے ہوتے مر جاتا ہے۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین،